میرا نام رانی ہے، لیکن سب گھر والے مجھے پیار سے بلو رہنی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ میری عمر تقریباً 18 سال ہو چکی تھی۔ ہم لوگ 4 بہنیں تھیں۔ ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا، اس لیے گھر میں کما کر لانے والا صرف اور صرف میرا اکیلا باپ تھا، جس کے سہارے پر ہمارا سارا گھر چل رہا تھا۔ انہی دنوں میں نے کمانے کا سوچ لیا تھا تاکہ میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹا سکوں۔ میرے کمانے سے گھر کا خرچہ بھی اچھا سا چل جائے گا۔ آج کل مہنگائی بھی بہت زیادہ تھی اور میں ہر حال میں نوکری کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی۔ ویسے بھی آج کل کے زمانے میں ایک بندے کے کمانے سے گھر کا سرکٹ نہیں چلتا۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ میری بڑی بہن گھر میں ٹیوشن پڑھا کر اپنا کام کاج کر لیا کرتی تھی۔ اس سے چھوٹی بہن سلائی کڑھائی کا کام کر دیا کرتی تھی اور اس سے کچھ پیسے کما لیا کرتی تھی، لیکن پھر بھی ہمارے گھر کا گزر بسر کچھ اچھا نہیں چل رہا تھا۔ اس لیے میں نے بھی کمانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی نرس بننے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی، میرا شوق دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، لیکن نرس بننے کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ لیکن میرے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے کہ میں نرس یا ڈاکٹر بن سکوں۔ میرے پاس ڈگری تو نہیں تھی، لیکن مجھے تھوڑا بہت کام نرسنگ کا آتا تھا کیونکہ میں گلی میں ایک ڈاکٹر کے پاس جایا کرتی تھی اور اس سے میں نے کافی کچھ سیکھ بھی لیا تھا۔ اس لیے میں نے ایک ہسپتال میں نرسنگ کے لیے اپلائی بھی کر دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہاں پر میری نوکری بھی لگ گئی تھی کیونکہ وہ ڈاکٹر ہمارے جاننے والا تھا۔ میری اماں ان کے گھر میں کام کاج کیا کرتی تھی، اس لیے اس ڈاکٹر نے ترس کھا کر مجھے اپنے ہاسپٹل میں جاب دے دی تھی۔ میرے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے جاب مل گئی تھی، اور دوسرا میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے شاید انہوں نے یہ جاب مجھے دے دی تھی۔ ڈاکٹر نے بڑی آسانی سے مجھے جاب پر رکھ لیا تھا۔ مجھے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنا پڑی۔ مجھے اس ہسپتال میں جاب کرتے ہوئے تقریباً 3 ماہ گزر چکے تھے۔ پہلے مہینوں میں میری تنخواہ بہت زیادہ کم تھی، یعنی کہ مجھے صرف 15,000 دیا جاتا تھا، لیکن میرے لیے یہ 15,000 بہت زیادہ رقم تھی کیونکہ ان پیسوں کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول بدلنے لگا تھا۔ ہمارے گھر کا خرچہ کچھ تھوڑا سا بہتر ہو رہا تھا۔ ویسے بھی میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی، آج کل کے زمانے میں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگ اسی کو سلام کرتے ہیں، لیکن ہم تو اتنے زیادہ غریب تھے کہ ہمارے رشتہ داروں نے بھی ہم سے منہ تک موڑ لیا تھا۔ ہمارے امیر رشتہ دار ہمارے گھر آنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیں بہت زیادہ کمتر سمجھنے لگے تھے۔ ہمارے رشتہ داروں کا سلوک ہمارے ساتھ بہت زیادہ برا ہوتا جا رہا تھا، لیکن میری ماں پھر بھی چپ کر جایا کرتی تھی کیونکہ وہ ہم لوگوں کو کپڑے وغیرہ دے دیا کرتے تھے، اس لیے میری امی انہیں کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ لیکن یہ سب حالات دیکھ کر مجھے اپنے رشتہ داروں پر بہت شدید غصہ آتا تھا۔ ان حالات سے تنگ آ کر میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اتنی محنت کروں گی کہ ان سے بہت زیادہ امیر بن جاؤں گی۔ میں جس ہاسپٹل میں کام کیا کرتی تھی وہ ہاسپٹل بہت زیادہ بڑا تھا، اس میں شفٹوں کی طرح کام کیا جاتا تھا۔ میری ڈیوٹی بھی اکثر بدلتی رہتی تھی، یعنی کبھی میری ڈیوٹی رات میں لگتی تو کبھی دن میں لگ جایا کرتی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میں بہت زیادہ پیسے کمانے لگی تھی۔ اب میں اپنی مرضی سے ہاسپٹل آنے جانے لگی تھی۔ گھر والے مجھے کسی بات سے روکتے ٹوکتے نہیں تھے کیونکہ انہیں بہت زیادہ پیسے دے دیا کرتی تھی۔ یہاں مجھے جتنی تنخواہ مل رہی تھی اتنا ہی میں اور کما لیا کرتی تھی۔ ہمارے گھر کا خرچہ بہت اچھے سے چلنے لگا تھا کیونکہ اب ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ بدلنے لگے تھے۔ اب میں مہینے کے تقریباً 50,000 کمانے لگی تھی۔ مجھے اس ہسپتال میں کام کرتے ہوئے تقریباً 6 ماہ گزر چکے تھے۔ یہاں ایک ڈاکٹر تھا جس کی عمر تقریباً 50 سال سے اوپر تھی۔ وہ ڈاکٹر بہت زیادہ سینئر تھا اور بہت زیادہ امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس ڈاکٹر کی نظر ہر وقت مجھ پر رہتی تھی۔ وہ ڈاکٹر مجھے ایک دن میں 5,000 روپے دے دیا کرتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ ڈاکٹر میری خوبصورتی پر مرنے لگا تھا۔ وہ اکثر اوقات مجھے اپنے آفس میں بلا لیا کرتا تھا۔ میں اس کے آفس کا سارا کام خود سنبھالنے لگی تھی
جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے اس سینئر ڈاکٹر نے مجھے اپنی پرسنل سیکرٹری بنا لیا تھا۔ اب میں مہینے کا تقریباً 2 لاکھ روپے کما لیا کرتی تھی۔ وہ ڈاکٹر مجھے بہت زیادہ پیسے دینے لگا تھا اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ پیسے میرے لیے بہتر نہیں ہیں، لیکن میں یہ سب کچھ اپنے گھر والوں کے لیے کر رہے تھے کیونکہ میرے گھر والوں نے بہت زیادہ غربت دیکھی تھی۔ اب میں انہیں بہت زیادہ امیر بنانا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنا کام بہت زیادہ وسیع کر لیا تھا۔ میں اس ڈاکٹر کے ساتھ مل کر ہر کام کرنے لگی تھی۔ 2 سالوں کے اندر اندر میں نے بہت زیادہ پیسے کما لیے تھے، یہاں تک کہ رشتہ دار بھی میرے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے بہت اچھا گھر بنا لیا تھا۔ جب رشتہ داروں نے ہمارا اتنا عالیشان گھر دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس سینئر ڈاکٹر نے اب مجھے ایک گاڑی بھی لے دی تھی۔ اب میں اسی گاڑی پر ہسپتال آیا جایا کرتی تھی۔ میرے گھر والے اور میری چھوٹی بہنیں اکثر مجھ سے پوچھا کرتی تھی کہ بلو رانی تم اتنے پیسے کیسے کما لیتی ہو، حالانکہ تمہاری تنخواہ تو صرف 30,000 روپے ہے۔ میں انہیں کہتی تھی کہ یہ بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اب تم ان پیسوں کی عیاشی کرو۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں اپنا کام بہت زیادہ لگن سے کرتی ہوں، جس کی وجہ سے میرے پاس کافی زیادہ پیسے بن جاتے ہیں۔ میرے سب گھر والے میری ان باتوں پر یقین کر لیتے تھے اور میرے ابا بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ انہیں بھی صرف اپنے پیسوں سے مطلب تھا جو کہ انہیں ہر مہینے میں ہاتھ پہ رکھ دیا کرتی تھی۔ یہ بات آج تک میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی کہ میں پیسے کس طرح سے کماتی ہوں۔ امیر ہونے کی وجہ سے سب رشتہ دار ہمارے گھر آنے جانے لگے تھے۔ میری امی اب اکثر اوقات میری تعریفیں کیا کرتی تھی اور مجھے بہت سا پیار دے کر گھر سے بھیجا کرتی تھی۔ ایک روز میری ماں مجھ سے کہنے لگی، بیٹی اب میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے گھر والوں کو اس بات کے بارے میں بالکل نہیں پتہ تھا کہ میں اس سینئر ڈاکٹر کے ساتھ رہا کرتی تھی اور میں ابھی اپنی ماں کو یہ سب کچھ بتا نہیں سکتی تھی۔ مجھے اب نوکری کرتے ہوئے تقریباً 3 سال گزر چکے تھے۔ ہر ڈاکٹر کے ساتھ میری اچھی سلام دعا ہو چکی تھی۔ اس نوکری سے میں نے بہت سارے پیسے کما لیے تھے۔ اب میں یہ نوکری چھوڑنا چاہتی تھی کیونکہ یہ کام اچھا نہیں تھا۔ میری ماں مجھ سے کہنے لگی، بلو رانی اب میں تمہاری شادی کر دوں گی اور تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈوں گی، لیکن میں شادی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کرواؤں گی۔ میں نے اتنا پیسہ کیسے کمایا یہ میں اپنی ماں کو نہیں بتا سکتی تھی اور نہ ہی میں اپنی ماں کو شادی سے انکار کرنے کی وجہ بتا سکتی تھی۔ یہ صرف میں ہی جانتی تھی کہ میں نے یہ پیسہ کیسے کمایا تھا۔ انہی دنوں ہمارے ہسپتال میں ایک نیا ڈاکٹر آیا تھا جس کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ وہ دل کا ڈاکٹر تھا، بہت زیادہ نرم دل لگ رہا تھا۔ میری عمر بھی اب تقریباً 36 سال ہو چکی تھی، لیکن میں ابھی بھی بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری عمر تقریباً 20-22 سال ہو گئی ہو، لیکن میری عمر تقریباً 36 سال ہو چکی تھی۔ اس روز اس ڈاکٹر نے جب مجھے دیکھا تو وہ بھی مجھے دیکھتا ہی رہ گیا اور اس نے میرے بارے میں دریافت کرنا شروع کر دیا۔ اس ڈاکٹر نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ وہ ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگی ہو۔ میں اس ڈاکٹر کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں اس ڈاکٹر کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے انہیں اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں نے یہ پیسہ کیسے کمایا ہے۔ ساری باتیں سننے کے باوجود وہ ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگا، میری محبت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، میں اب بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بھی اس شادی کے لیے ہاں کر دی۔ وہ ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہیں اب تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہیں شادی کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے اور اس ڈاکٹر نے مل کر شادی کر لی تھی۔ اب ہم دونوں بہت زیادہ ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔